باب قول اللہ تعالی لا یسألون الناس الہافا، الہافا کا مطلب ہوتا ہے اصرار کے ساتھ مانگنا، بار بار لوگ مانگتے رہتے ہیں نا، تو اس کو کہتے ہیں اصرار۔ وکم الغنا، کتنا مال ہو تو بندہ غنی شمار ہوتا ہے۔ وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یجد غنن یغنی، اتنا مال نہ پائے جو اس کو غنی کر دے۔ اللہ کا ارشاد ہے وللفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، کہ صدقات ان لوگوں کو دینے چاہیے جو اللہ کے راستے میں روکے گئے۔ احصروا کا معنی کیا ہے؟ محصر ہوتا ہے نا، جس کو حج کرنے سے روکا جاتا ہے، پورا ایک باب پڑھا تھا قدوری شریف میں، محصر، اسی سے یہ احصروا جو اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں۔ اس سے مراد علماء نے لکھا یہ جو طالب علم ہوتے ہیں یا اساتذہ ہوتے ہیں جو مدارس کے اندر بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں، یہ دنیا کا کوئی کاروبار نہیں کر سکتے، تو ان کے اوپر وہ صدقات خرچ کرنے چاہیے۔ احصروا فی سبیل اللہ، یہ قرآن کی پوری آیت ہے۔ الی قولی فإن اللہ بھی علیم۔ حدثنا حجاج بن منہال حدثنا شعبہ اخبرنی محمد بن زیاد قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لیس المسکین الذی ترده الاکلۃ والاکلتان، حقیقی مسکین وہ نہیں ہے جس کو ایک لقمہ دیا جائے یا دو لقمے دیے جائیں چلا جاتا ہے۔ یہ جو عام بھکاری ہوتے ہیں نا، مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو دکاندار کوئی ایک پھل دے دیتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں، یا کوئی دو پھل دے دیتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں، وہ حقیقت میں بھکاری ہوتے ہیں، وہ ضرورت مند نہیں ہوتے۔ یہ مسلیوں کے سارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ بندے مثال دیتی ہے، اسے کہا بھائی یہ سفیدہ درخت ہونا نا، سفیدہ درخت یہ مسلیاں دے بالا آندا ہے، انہوں 6 مہینے پانی دیو گا تے خود وڈا ہو گیا۔ نہیں سمجھ یہ مسلیاں دے بعد 6 مہینے بس انہیں تھوڑا جی وڈا کرنا ہوتا، پھر خود بخود وڈے ہو گئے، منگنے منگنے۔ لیس المسکین والذی ترد الاکل والاکلتان ولکن المسکین، اصل مسکین کون ہے بھائی؟ الذی لیس لہ غنن، وہ غنی بھی نہیں ہے غریب، ویستحیی، لیکن سوال کرنے سے وہ کیا کرتا ہے؟ حیا کرتا ہے۔ اور لا یسأل الناس الہافا، یا لوگوں سے اصرار سے سوال ہے نہیں، یہ لوگوں کو مسئلہ سمجھایا کرے۔ بعض لوگ ہمارے محلے میں ہوتے ہیں، ہمارے شہر میں ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ حقیقتاً غریب ہوتے ہیں لیکن سفید پوش ہوتے ہیں، ان کی اصل میں خدمت کرنی چاہیے، اور خدمت بھی اس انداز میں کرنی چاہیے کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں خفیہ طور پہ کرنا چاہیے تاکہ وہ شرمندہ بھی نہ ہو کہ ہم زکوٰۃ لے رہے ہیں۔ تو آپ ان کے گھر میں جائیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے اگر ہیں تو آپ ان کی خدمت کر دیں، تو وہ بچے کوئی بطور عید کے نام پر آپ ان کو پیسے دے دیتے ہیں، یا کسی اور نام کے ساتھ اس کو پیسے دے دیتے ہیں، خدمت کر دیتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں، اگر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے نا تو بیان کرنا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں۔ آپ کسی غریب کے بچے کو بطور عیدی دے دیں، اپنی بہن کے بچوں کو، میں نے کہا تھا نا بہنوں پر زکوٰۃ لگتی ہے، اگر غریب ہیں آپ ان کو بطور عیدی دے دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ پھر بھی ادا ہوگی، کیونکہ نیت آپ کی زکوٰۃ ہے نا، تو آپ اگر اس کو کوئی اور نام بھی دے کر دے دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ وَيَسْتَحْيِي، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے جو حیا کرتے ہیں سوال کرنے سے، یا فرمایا لوگوں سے اسراء سے سوال نہیں کرتے۔ حدثنا یعقوب بن ابراہیم حدثنا اسماعیل بن علیہ حدثنا خالد الحذاء ابن اشوا عن الشعبی حدثنی کاتب المغیرہ ابن شعبہ قال كتب معاویہ الى المغیرہ ابن شعبہ ان اکتب الی بشیء سمعتہ من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت امیر معاویہ نے مغیرہ بن شعبہ کو خط لکھا تھا کہ جو حدیث تم نے سنی ہے نا حضور سے، وہ مجھے لکھ کر بھیجو۔ فَكَتَبَ إِلَيْهِ، تو حضرت مغیرہ نے ان کو یہ لکھا، سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ قَرِعَ لَكُمْ ثَلَاثًا، اللہ 3 چیزیں تم سے ناپسند فرماتا ہے، کیلو کال، جھگڑا کرنا، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، مال کو ضائع کرنا، مال کو ضائع کرنا، لوگ کنجروں کے اوپر مال ضائع کر رہے ہوتے ہیں، خسروں کے اوپر مال ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح برائیوں میں مال ضائع کرنا، یہ مال کا ضائع کرنا ہے، یا مال کے اندر اسراف کرتے ہیں تو یہ بھی مال کو کیا ہے؟ ضائع کرنا ہے۔ لوگ کھانے
پکاتے ہیں پھر اس کو آدھا کھاتے ہیں آدھا اس کو ضائع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی اسراف میں آ جائے گا۔ جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کھانا جو ہے وہ پلیٹ میں ڈالنا چاہیے۔ وَكَثْرَةَ السَّوَالِ، اور سوال کی کثرت، لوگوں سے بار بار سوال کرنا، اس کو حضور نے ناپسند کرنا۔ حدثنا محمد بن غریث الزہری حدثنا یعقوب بن ابراہیم عن ابی عن صالح بن کیسان عن ابن شہاب قال اخبرنی عامر بن سعد عن نبی قال آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتا وانا جالس فی۔ اللہ اور اس کے رسول کی تقسیم ہمیشہ عدل پہ مبنی ہوتی ہے، غور فرمائیں، اللہ اور اس کے رسول کی تقسیم پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، وہ ہمیشہ حکمت اور عدل پہ مبنی ہوتی ہے، اس کے اندر حکمت ہو، کسی کو زیادہ دے دیا کسی کو تھوڑا دے دیا۔ اللہ کریم نے ایسے ہی نہیں فرمایا، اللہ ہر ایک کو برابر بھی رزق دے سکتا تھا، لیکن اس نے کسی کو زیادہ دے دیا کسی کو کم دے دیا، تو اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اس میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ کسی کو نعمت دینا یہ بھی حکمت ہے، کسی کو نہ دینا اس کی یہ بھی حکمت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک نابینا باہر بیٹھا تھا، لوگ نہا رہے تھے پانی میں، تو ایک نابینا بیچارہ باہر بیٹھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ اس کو بھی آنکھیں دے دے، یہ بیچارہ باہر بیٹھا ہے، لوگ سارے نہا رہے ہیں خوشیاں کر رہے ہیں اور یہ بیچارہ باہر بیٹھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اس کو آنکھیں دے دی، وہ اندر گئے تو سب کو غوطے دینے لگ گئے۔ تو یہ اللہ کی حکمتیں ہوتی ہے، اس لیے اللہ اس کے رسول کی تقسیم پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اس میں حکمت تلاش کرے کہ اس نے کسی کو کم دیا ہے کسی کو زیادہ دیا ہے۔ اسی طرح اللہ کا رسول کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو نہیں دیتا، اس نہ دینے میں بھی حکمت ہوتی ہے۔ تو یہ غور سے سنیں حدیث پاک، اللہ کے نبی نے ایک گروہ کو عطا فرمایا راحت، وَأَنَا جَالِسٌ فِيهِمْ، حضرت سعد کہتے ہیں میں بھی وہاں بیٹھا تھا۔ قَالَ فَتَرَكَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْهُمْ رَجُلًا لَمْ يُؤْتِهْ وَهُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ، حضور نے ایک بندے کو نہیں عطا فرمایا، باقی سب کو عطا فرمایا، اور وہ بندہ مجھے بڑا پسند تھا، اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، میں چاہتا تھا کہ اس کو بھی حضور عطا فرمائے، لیکن حضور نے اس کو عطا نہیں فرمایا۔ فقمت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فساررتہ، میں نے حضور کے کان میں کہا کہ حضور اس کو کیوں نہیں عطا فرمایا؟ فقلت ما لک عن فلان واللہ انی لأراہ مومنا، میں تو اس کو مومن دیکھتا ہوں، اس کو کیوں نہیں عطا فرمایا؟ کانا او مسلم، حضور فرمایا تم مسلمان کو مومن نہ کہو، کیونکہ ایمان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ اللہ کا نبی جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے، باقی کسی کو کیا خبر کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ مسلم ہوتا ہے جو ظاہری نیک اعمال کرنے والا ہوتا ہے، اس کو مسلم کہتے ہیں۔ کالا، میں پہلے تو خاموش ہو گیا، فسکت تو قلیلا ثم غلبنی ما اعلم فیہ، جو میں اس کے متعلق صالحیت اس کی جو جانتا تھا نا کہ وہ نیک آدمی ہے، اس کو ملنا چاہیے تھا، وہ مجھ پہ پھر غالب آ گئی۔ فقلت یا رسول اللہ ما لک عن فلان واللہ انی لأراہ مومنا قال او مسلما، فسکت قلیلا، پھر میں تھوڑی دیر خاموش رہا، ثم غلبنی ما اجد فیہ، فقلت یا رسول اللہ ما لک عن فلان واللہ انی لأراہ مومنا قال او مسلما، فقال، اب حضور نے حکمت بیان فرمائی، غور سے سنیں، حضور نے فرمایا انی لأوتی الرجل، ایک آدمی کو میں دیتا ہوں، وغیرہ، جس کو نہیں دیا نا وہ مراد ہے، وغیرہ احب الی منہ، میں نے جس کو نہیں دیا وہ مجھے زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے جس کو میں نے دیا ہے، وہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ کیوں میں اس کو دیتا ہوں اس کو نہیں دیتا؟ حکمت بیان فرمائی، فرمایا خشیت ان یکبا فی النار علی وجہہ، اگر میں نے اس کو مال نہ دیا نا یہ میرا انکار کر دے گا اور یہ دوزخ میں چلا جائے گا، لیکن اس کے بارے میں مجھے پتا ہے یہ پکا مومن ہے، یہ کبھی بھی مجھے نہیں چھوڑے گا، اس وجہ سے اس حکمت کہ مجھے ہے زیادہ محبوب، اس کو میں نے نہیں دیا، مجھے پتا ہے کہ یہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ یہ بہت بڑی حکمت ہے۔ بعض اوقات آدمی اپنوں سے جو ہے وہ اعراض کر لیتا ہے، دوسروں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی یہ بھی حکمت ہوتی ہے۔
ان ابی ہے ان صالح ان اسماعیل ابن محمد انه قال سمعت ابی يحدث هذا وقال في حدیثی وضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ مارا حضرت سعد کے کندھے پر، فجمع بین عنقی و کتفی، یعنی میری گردن اور کندھے کو جمع کیا، یہاں ہاتھ مارا، ثم قال اقبل اے سعد انی لأوتی الرجل، پھر حضور نے پوری حدیث بیان فرمائی کہ میں ایک آدمی کو دیتا ہوں لیکن دوسرا مجھے زیادہ محبوب ہوتا ہے جس کو میں نہیں دیتا، اس لیے دیتا ہوں کہ وہ کہیں دوزخ کی آگ میں نہ گر جائے۔ قال ابو عبداللہ امام بخاری فرماتے ہیں کب کبو، اس کا معنی ہے کولبو، منہ کے بل گرنا، مکبن اکبر رجل اذا کان فعلو غیر واقع، کسی آدمی کا عمل درست نہ ہو تو اس کے لیے کہا جاتا ہے اکبر رجل، اللہ غیر واقع الفعل قلت قبہ اللہ لوجہی وکببتہ، یہ اس طرح فعل استعمال ہوتا ہے۔ قال ابو عبداللہ صالح بن کیسان اکبر من الزوری، صالح بن کیسان زوری سے بڑے ہیں، وہ قد ادرک ابن عمر، انہوں نے حضرت عمر کا زمانہ پایا تھا، ان سے ملاقات کی تھی۔ حدثنا اسماعیل بن عبداللہ قال حدثني مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لیس المسکین الذی یطوف علی الناس ترده اللقمۃ واللقمتان، مسکین حقیقت میں وہ نہیں ہے جو لوگوں کے اوپر ہر وقت گھومتا رہتا ہے، یہ مسلی لوگ ایک لقمہ دو لقمے اسے لوٹا دیتے ہیں، والتمرۃ والتمرتان، ایک کھجور یا دو کھجوریں اسے لوٹا دیتی ہیں، ولکن المسکین الذی لا یجد غنی یغنیہ ولا یفتن بہ ویتصدق بہ، وہ پہچانا بھی نہیں جاتا کہ یہ غریب ہے، سفید پوش ہوتا ہے نا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ غریب ہے کہ اس پر صدقہ کیا جائے، ولا یقوم فیسأل الناس، اور وہ لوگوں کے سامنے کھڑا بھی نہیں ہوتا کہ لوگوں سے سوال کرے۔ حدثنا عمر بن حفص بن غیاث حدثنا ابی حدثنا الاعمش حدثنا ابو صالح عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیأخذ احدکم حبلہ ثم یغدو، پھر صبح جائے رسی لے کر، واحسب قال الی الجبل، پہاڑ کی طرف، فیعتطب، لکڑیاں کاٹے، فیبیع، پھر ان کو فروخت کرے، فیاکل ویتصدق، کھائے بھی صحیح صدقہ بھی کرے، خیر یہ بہتر ہے لہو من ان یسأل الناس، اس سے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے۔ قال ابو عبداللہ صالح بن کیسان اکبر من الزوری وقد ادرک ابن عمر۔